السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے واقعہ کو ذکر کیا تھا۔ اس کشتی کے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام پر ایک عذاب نازل فرمایا جو کہ پانی اور طوفان کا عذاب تھا۔ ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہو گیا اور زمین کا ہر ذرہ پانی ابلنے لگ گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے رفقا کشتی میں سوار ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ چرند پرند اور چوپائے بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ناظرین کرام، مفسرین لکھتے ہیں کہ پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ وہ پہاڑوں سے 15 ہاتھ اوپر چلا گیا اور روئے زمین کی ہر چیز جو کشتی میں موجود نہ تھی پانی میں ڈبو دی گئی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودھی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جودھی پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے سے ہی بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے باہر نکل کر اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کیا۔ پھر 7 دن بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی 1 تاریخ ہوئی تو روئے زمین پر مکمل طور پر سب کچھ ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام جانور اور چرند پرند اور انسان اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر کبھی نہیں آئے گا، اور اس وعدہ کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں آج بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، قوس قزح جس کو ہم لوگ انگلش میں ریمبو کہتے ہیں، یہ پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے نشانی کے طور پہ ظاہر فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے، اور نوح علیہ السلام یوم فطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی بات کریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ طوفان کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں قصص الانبیاء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔